ناظرین، انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا عجوبہ موجود ہے جس کو لوگ تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہیں، وہیں اس کے اندر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک چھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت عمارت جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار ہوا کرتی تھی، وہی آج اس کو دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں تقریباً 20,000 مزدوروں نے دن رات 22 سالوں تک محنت کی۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ تقریباً $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹ نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کی تعریف آج کے انجینئر بھی کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹ نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ چاروں مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے سے ہی یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ اگر کوئی خطرناک زلزلہ آئے تو اس صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک بھی خراش نہ آنے دے۔ لیکن در حقیقت معاملہ کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت بھی اس محل پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، آخر تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ حالانکہ اس دور میں کنکریٹ، سٹیل اور نہ ہی اتنی ہیوی مشینری ہوا کرتی تھی، تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ٹوم کو کیسے بنایا گیا؟ ناظرین، اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا سن 1607 سن ہجری میں، جب انڈیا اور پاکستان میں مغل امپائر کا دور ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین 15 سال کا ہوا تھا اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ میں ایک شاندار فنکشن رکھا گیا تھا۔ شہاب الدین خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کی ہر سالگرہ پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سالگرہ پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے شاہ جہاں کے لقب سے نوازا۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ میں ہی رہتی تھیں۔ 6 بیویوں میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 400 سال بعد یعنی 1621 سن ہجری میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں فیمس ہو چکا تھا، 1628 سن ہجری میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہی کی کرسی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان پر بھی مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ کرسی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر مغلیہ سلطنت کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سالوں تک جنگ چلتی رہی۔ شہنشاہ جہاں کو اس میں بھی بھرپور کامیابی ملی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن منا رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک افسوسناک خبر سنائی گئی۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 ہجری کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس افسوسناک خبر نے جیسے شاہ جہاں کی پوری دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور پہلی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ناظرین، ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے پر بنائی جائے۔
ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے مرنے کے کچھ مہینوں بعد یعنی 1632 سن ہجری میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ ناظرین، لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم سے آگرہ بلوا لیے گئے۔ ممتاز محل کی قبر یمنا ریور کے برابر موجود تھی، اسی وجہ سے یہ بلڈنگ بنانا کافی مشکل کام تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے اور یہ کنویں تب تک کھدواتے رہے جب تک خشک زمین نظر نہیں آئی۔ ان کنووں کو پتھر اور غاروں سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کولم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی پہاڑ بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب اس کے ڈیزائن کی باری تھی اور ایسا ڈیزائن جس کو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ناظرین، تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں میں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا اور چچا کے مقبرے سے ٹومب کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو ملایا گیا تو ایک عالی شان ڈیزائن سامنے آیا۔ بلڈنگ کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں اینٹیں لائی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں ان گنت پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ناظرین، ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا، بس اس کو ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا۔ ناظرین، اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل محفوظ کرا لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ تقریباً 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ ناظرین، تاج محل کا خوبصورت ٹومب اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل اس طرح کے ٹومب بڑی آسانی سے اسٹیل سٹرکچر پر بنائے جاتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ٹومب کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ٹومب کو بنانے میں مغل انجینئرز نے سٹریس کیلکولیشن کی تھی، جس کی آج کے انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنشنگ کے لیے اس پیٹرا ڈیورا یا پرچین کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈیورا ایک ایسی اسکل کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کے شیپ کے حساب سے کاٹا جاتا ہے اور پھر پتھر کو گلو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبورٹری ٹیسٹ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات اور بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 ہجری میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی آخری خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا تھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتا تھا۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا جو صرف شاہی خاندانوں کے دیکھنے کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کر دیا۔
4 سالوں کے بعد یعنی 1658 سن ہجری میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت کو الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں 30 سالوں تک اس تخت پر راج کر رہا تھا۔ اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ شاہ جہاں کو صرف ایک فیسلٹی دی گئی، جو یہ تھی کہ جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا وہاں ایک کھڑکی رکھی گئی تھی جہاں سے شاہ جہاں تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر ان کو بھی تاج محل میں ہی دفنا دیا گیا۔ ناظرین، ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے